محمد عربی کی درد بھری پکار۔ 10,000 اسلامی مجاہدوں کا لشکر جرار طوفانی رفتار سے سوئے مکہ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ قدموں کی مجاہدانہ دھمک سے کفر و شرک کی دنیا تہ و بالا کرتا ہوا، ہتھیاروں کی چمک سے حق و صداقت کے دشمنوں کو چدھیاتا ہوا، خدا کی عظمت و جبروت کے ولولہ انگیز نعروں سے جھوٹے خداؤں کا دل دہلاتا ہوا، اسلام کے کٹر حریف اس وقت تک کے کفر و شرک کے سرغنہ ابو سفیان نے فراز کوہ سے یہ ہوش ربا منظر دیکھا تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ 10,000 مظلوموں کا زخم خوردہ لشکر ہے جس پر اسی مکے کی سرزمین میں 13 سال تک وحشیانہ ستم ڈھائے جا چکے ہیں۔ بدترین سفاکیوں کا یہ خونی پس منظر اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ آگ جس میں نحیف و ناتواں مظلوموں کی ہڈیوں کو تپایا اور جھلسایا گیا، سرخ شعلے انسان کی کروٹ پر رستے ہوئے چھالوں کی چھاپ ڈالتے اور آبلوں کے پانی سے بجھتے ہوئے، کوڑوں کے بے رحمانہ بوچھار شائیں شائیں کی دلخراش آواز کے ساتھ مظلوم خون کی چھینٹیں اڑاتی ہوئیں، لہو لہان انسان ڈھانچے تڑپ تڑپ کر فرش خاک پر گرتے ہوئے، جن کو کبھی جلتے ہوئے پتھروں سے باندھا گیا تو کبھی تپتی ریت پر ننگا کر کے مردار جانور کی طرح گھسیٹا گیا۔ درد و کرب کی پکار پر زبان کے زہرناک تیر بھرپور ٹھوکریں عرصے حیات تنگ کرتی ہوئیں، ذلت و رسوائی کے شکنجے نفرت و حقارت کے طوق ایک ایک گردن میں پڑتے ہوئے، اوجھڑیوں اور غلاظتوں کے سڑتے ہوئے ڈھیر نمازیوں کے سروں پر پھینکتے ہوئے، شعب ابی طالب کی خوفناک گھاٹی جہاں ان مظلوموں کو 3 برس تک سماجی اور معاشی طور پر مکمل اچھوت بنا کر موت و حیات کی کشمکش میں بری طرح مبتلا کر دیا گیا، جہاں ان کو آب و دانہ کے بجائے درختوں کی چھال اور سوکھے پتے کھا کھا کر خون تھوکنے پر مجبور کیا گیا، پھر جن کو وطن سے دھکے دے کر نکال دیا گیا تو خانہ ویرانی میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، بلکہ جنگ کی آگ بھڑکا کر ان کے شہیدوں کی لاشیں بگاڑی گئیں، دل و جگر نکالے کچے چبائے گئے، خدا کے عظیم ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے رحمی سے اذیتیں دی گئیں، اور یہ سب کچھ اس گناہ کی سزا میں کہ ان کا گناہ کوئی نہ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ابو سفیان وحشت و اضطراب کے عالم میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انقلاب کی گرج نزدیک سے نزدیک تر آ رہی تھی، زمانہ کروٹ لے رہا تھا، ظالم آج مظلوموں کے رحم و کرم پر تھے، جس سچائی کو ضعیف و ناتواں سمجھ کر نکالا گیا تھا وہ ایک طاقت کی شکل میں واپس آ رہی تھی۔ کون ہے جو ابو سفیان کی وحشت و بدحواسی کو بیجا کہے؟ کیا حیوانیت و خونخواری کا جرم ایک لمحے کے لیے بھی قابل معافی ہے؟ پھر یہاں تو درندگی کا 13 سال دور وحشت تھا جس کی ٹیسیں ان مظلوموں کے ایک ایک زخم میں محفوظ تھیں۔ یہاں گھائل جسم تھے، گھائل جسم ہی نہیں ٹوٹے ہوئے دل بھی تھے۔ زخموں چھالوں ناسوروں سے گھائل یہ 13 سالہ جاکنی کیسے بھلائی جا سکتی تھی آخر؟ یہاں تو اگر ہر رگ و پے سے انتقام کی آگ شعلہ بار ہو جاتی تو کم تھا، آج تو انتقام ہی انصاف تھا، ظلم کی طاقتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہی حق کوشی اور امن کشی کا شاندار ثبوت تھا۔ لیکن ابو سفیان حیران تھا کہ نفرت و انتقام کی کوئی آواز اس لشکر کی طرف سے اب تک سنائی نہیں دی تھی، وہاں صرف ایک آواز تھی، انسان کی بندگی اور خدا کی خدائی کا بلند و باغ اقرار۔
خدا کی کبریائی کا نعرہ پرشوق، ایک نعرہ جو ہے ایک ہی جوش اور ایک ہی جذبے بے قرار کے عالم میں 10,000 زبانوں پر جاری و ساری تھا۔ 10,000 سینے ایک ہی حقیقت کی پکار سنا رہے تھے۔ ظالموں کی بستی کو اپنا فاتحانہ قدموں کے نیچے آتا ہوا دیکھ کر بھی ان کی مظلومیت کا سر غرور و تکبر سے اونچا نہ ہوا تھا، بلکہ اس عظیم انقلاب کو انسانی کارنامہ تصور کرنے کے بجائے وہ اس کو خدائے ذوالجلال کی قدرت سے منسوب کر رہے تھے۔ لیکن پھر بھی ابو سفیان کو دل و دماغ سے ابلتے ہوئے خوف و ہراس سے نجات نہ تھی۔ مجرم ضمیر کے اندر ہی اندر احساس جرم اور خوف سزا کے دھماکے ہو رہے تھے۔ نعرے تکبیر کی ہر آواز ان کو آتش فشاں کے پھٹنے کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ اچانک اسلامی سپاہ کی طرف سے اسلامی پرچم اٹھانے والے مجاہد کی آواز بلند ہوئی، جس نے ابو سفیان کے اوزان خطا کر دیے۔ یہ آواز انتقام کی پہلی اور آخری آواز تھی۔ ایک انسان بے تاب ہو کر 10,000 مظلوموں کی ٹیس سے چیخ اٹھا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ انسانیت کے ڈاکوؤں کو مقدس زمین کی روایات میں پناہ نہ لینے دی جائے گی۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جنگ و جدل کا دن ہے، آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی جائے گی۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے یہ رضیہ للکار سنی تو تھرا گئے، مارے گئے، وہ کراہ اٹھے، ہلاک ہو گئے۔ آج تو کعبہ بھی حلال کر دیا جائے گا۔ حضور کے چچا حضرت عباس نے کہا، جو حضرت کے حکم پر ابو سفیان کو اسلامی طاقت کا شاندار منظر دکھانے کے لیے ان کو اس پہاڑ کی چوٹی پر اپنے ساتھ لائے تھے، دیکھ رہے ہو ادھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسری آواز سنی تم نے؟ ابو سفیان بے تابانہ سر اٹھایا تو سکتے میں آ گیا۔ دور اسلامی لشکر کے قلب میں خدا کا آخری رسول شکر و فقر کے عجیب عالم میں تھا۔ سادہ سی اونٹنی پر وہ پیوند زدہ لباس میں دنیا کا انوکھا فاتح اعظم آج بھی زندگی کی اس شاندار کامیابی پر اس کو سر اٹھا کر چلنا پسند نہ تھا۔ فرط و شکر اور احساس بندگی سے جھکا ہوا سر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ اٹھتا ہی نہ تھا۔ کائنات و حیات کے ذرے ذرے پر ایک قادر مطلق خدا کی خدائی کا اعلان کرنے والا اس وقت بھی بندگی کا اقرار کر رہا تھا جب انسانی طاقت اپنے شان و شکوہ کے نقطۂ عروج پر تھی۔ سچائیوں کا یہ فاتحانہ منظر آپ کے روئے مبارک پر مسرت کا نور بکھیر رہا تھا تو ہونٹوں پر یہ الفاظ اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا کی حقیقت آشکار کر رہے تھے۔ میرے اللہ، سچا عیش تو عیش آخرت ہی ہے۔ ایک ساتھ کے لیے ابو سفیان اس حسین منظر میں کھو گئے۔ وہ بھول گئے کہ ابھی ابھی انہوں نے اسلامی پرچم اٹھانے والے مجاہد سعد بن عبادہ کی للکار میں موت و ہلاکت کا فیصلہ سنا تھا۔ لیکن پھر اچانک یہ آواز ان کو یاد آئی اور ان کے چہرے کی بے چارگی نے امید و بیم کی دو آتشہ کیفیت میں خاموش سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ 10,000 انسانوں کے جذبات پر بھی غالب آ سکتا ہے؟ کیا امن و رحمت کا یہ پیغام ان بے تاب دلوں کو موہ لے گا جو مظلومیت کی 13 سال گھٹی ہوئی چیخوں کو آج نعرہ انتقام میں تبدیل کرنے کے لیے ظالموں کی تکہ بوتی کرنے چلے آ رہے ہیں؟ کیا یہ طوفان بھی دب سکتا ہے جو امڑ چکا ہے؟ کیا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانواز شخصیت کی بے پناہ تاثیر نے اس سوال کو لفظ میں بیان تک پہنچنے کا موقع نہ دیا۔ حالات و واقعات اس سوال کا پورا جواب دینے کے لیے پوری قوت سے سامنے آ گئے۔
ابھی الیوم یوم الملحمہ کے انتقام انگیز فضاؤں میں پوری طرح گونجنے بھی نہ پائی تھی کہ ایک اور بلند و بالا آواز اس کو کچلتی ہوئی زمین و آسمان کے درمیان گونجتی چلی گئی، خوف و خشیت سے دہکتی ہوئی آواز، درد و کرب سے کسکتی ہوئی آواز، مقناطیسی کشش سے چھلکتی ہوئی بے تاب و بے قرار آواز، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کھانے کا دن ہے، رحم کھانے کا دن ہے۔ یہ خدا کے رسول کی پکار تھی، یہ حضرت سعد بن عبادہ کی للکار کا بھرپور جواب تھا، یہ 10,000 انسانوں کے امڑتے ہوئے جذبات کے خلاف سپاہ کے علی ارغم سپہ سالار کی آواز تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ آواز فضا میں گونجتی ہوئی سینوں کی گہرائیوں میں اتر گئی، روحوں میں سما گئی، دل و دماغ میں بس گئی۔ 10,000 دلوں کے بے شمار دھڑکنیں اسی آواز کے محور پر گردش کرتی ہوئیں، 10,000 زبانوں پر یہی آوازیں گونج اٹھی، ہونٹوں کی ایک حسین حرکت نے دلوں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، نگاہ کے ایک اشارے نے جذبات کے بھرپور طوفانوں کا دھارا موڑ دیا تھا، وہ آنکھیں جن سے نفرت و انتقام کے خونی جذبات چھلک نکلے تھے عفو و رقت کے آنسوؤں سے نم ہو گئیں، وہ ہاتھ جن میں ننگی تلواریں ظالموں کے خون سے پیاس بجھانے کی درپے تھیں، وہی ہاتھ ان مظلوموں کے سروں پر پیار سے تھپکی دینے لگے، وہی سینے جن کو مکافات کے جذبے نے امن کی دنیا تہبالا کرنے کی جوش سے سنسنا دیا تھا، وہی سینے ظالموں کو پناہ دینے کے لیے فرط و شوق سے پھٹنے لگے۔ انتقام کا نعرہ لگانے والا مجاہد پرچم اٹھانے کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا اور خود بھی پوری بیتاب فوج کے ساتھ رحمت عام کی صلائے عام بلند کرنے لگا۔ یہ نعرہ پھیلتا بڑھتا ہوا آخر دنیا کے اس عظیم ترین اعلان امن میں تبدیل ہو گیا، جس میں نہ صرف ظالم سے ظالم شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی گئی تھی، بلکہ بدترین ظالموں کے گھروں کو پناہ گاہ کا شاہانہ اعزاز عطا کیا گیا تھا۔ جس نے مقابلے سے دستکش ہو کر اپنا دروازہ بند کر لیا امن میں ہے، جو ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا ہاں وہ بھی امن میں ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوا امن میں ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے امن میں ہے، جس نے گھر کے کواڑ بند کر لیے امن میں ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا امن میں ہے، جو ابی روحیہ کے پرچم تلے آ گیا امن میں ہے۔ امن امن امن، ہر طرف امن کی پکار تھی، امن کی پکار عفو درگزر کا خزانہ لٹاتی ہوئی، انسان کے خون کا احترام کرتی ہوئی پکار، سیاہ کاروں کا دامن کرم میں چھپاتی ہوئی، ظالموں کو سینے سے لگاتی ہوئی پیغمبرانہ پکار۔ سارا مکہ اس دامن میں آ گیا، ظلم و ستم کی پوری دنیا پناہ لینے کے لیے محمد عربی کے نرم و نازک دل میں آ چھپی۔ اس دل میں ہر اس شخص کے لیے جگہ تھی جس نے اسی دل پر کاری سے کاری وار کیا تھا، یہ سینہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہوا تھا جس نے صفاقی و استبداد کے بدترین جنون میں اسی سینے کو زخموں سے چھاپ دیا تھا۔ وہ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت کا چلتا پھرتا پیکر بن کر مکے میں داخل ہوئے اور صحن حرم میں اپنے چاروں طرف ظالموں کی خواں شام بھیڑ کو آج عز و بے چارگی سے گرے بانوں میں سر ڈالے ہوئے دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل ان لوگوں کے لیے بھی رویا جو آپ کے مقدس خون سے اپنی نفرت کی پیاس بجھانے کے لیے درندوں کی طرح چنگھاڑتے پھرتے تھے۔ لوگوں، تمہارا کیا گمان ہے کہ محمد تمہارے ساتھ کس طرح پیش آئے گا؟ مفتوح آبادی کے ستمکاروں سے آپ نے جیسے ہی یہ سوال کیا، سینوں پر جھکے ہوئے سر
کچھ اور ڈھلک گئے۔ احساس جرم نے نظر اٹھانے اور آنکھیں چار کرنے تک کی جرت سلب کر لی تھی۔ اخلاق کریمانہ کے آنسوؤں نے پتھر دلوں کو بھی پانی پانی کر دیا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں ہر طرف سے یہ کانپتی ہوئی بازگشت سنائی دی، اعتراف خطا اور عفو طلبی کی آخری کراہتی ہوئی بازگشت۔ آپ سب سے زیادہ شریف النفس ہیں، آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے شدید درد و مظلومی کو دباتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کے سمندر کو پیتے ہوئے، خدا کے رسول نے ظالموں کو عفو و رحمت کی مسکراہٹ عطا کی۔ اپنا گھائل سینہ عظیم ترین محبت کے ساتھ کھول دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس اسوہ حسنہ پر جان و دل نثار کرنے والے 10,000 ایمان کے پروانے سپردگی و عقیدت کے ساتھ پکار اٹھے، ہاں تم پر کوئی داروگیر نہیں۔ رسول خدا کا یہ فیصلہ ہمیں بھی جان و دل سے منظور ہے۔ رسالت کی نورانی شمع آج بھی تاریخ کے انجمن میں پوری آب و تاب سے روشن ہے۔ اسلام آج بھی اس تاریک دور میں محمد عربی کی آواز کو نشر کر رہا ہے۔ مسلمان آج بھی یہی اعلان کر رہا ہے، میں اس محبوب ترین شخصیت کا پروانہ ہوں، لیکن یہ اعلان آج حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ زبانوں پر سب کچھ ہے، دلوں میں کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی ہمیں اصرار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کیا ہم مسلمان ہیں؟ آستینوں میں نت نئے بت چھپائے ہوئے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نعرے تکبیر لگائے جا رہے ہیں کہ شاید دنیا توحید و رسالت کی طرف دوڑ سکے، اور دنیا ہماری آستینوں کی طرف اشارہ کر کے قہقہا لگاتی ہوئی پوچھتی ہے، کیا تم مسلمان ہو؟ تم؟ کتاب کیا ہم مسلمان ہیں؟ مصنف مولانا شمس نوید عثمانی رحمہ اللہ۔